اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگلا جمعہ سارے صحابہ کی شان پر پڑھائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو سرکار کے ساتھ رہنے والے، آپ کی معیت میں رہنے والے آپ کے صحابہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کفار پر سخت ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے نبی کے صحابہ کو عظمتوں سے نوازا۔ ان کی نشانیاں قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمائیں۔ اب محبوب علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ ایک شان حضرت زید بن حارثہ کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما قضا زید منہا۔ واحد محبوب کے یہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عزیز و اقربا، کنبہ، قبیلہ، خاندان، والدین سب چھوڑ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابی کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ واحد محبوب کے یہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے نام لے کر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح جتنے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں سارے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ واحد صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں جن کو میرے آقا فرماتے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا صحابہ کے اندر بیٹھ کے دیکھیے جی محبوب علیہ السلام نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، نہیں فرماتے تھے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا ہے۔
ادب دیکھیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا کاش آج کوئی مرد صالح ہوتا اور وہ رات کو میرے گھر کے سامنے پہرا دیتا۔ ہے کوئی پہرا دینے والا؟ محبوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، تو آپ تسلی سے آرام فرمانے لگے کہ حضرت سعد بڑے نڈر ہیں، بہادر ہیں، اب یہ پہرا دے رہے ہیں تو میں تسلی سے آرام کر رہا ہوں۔ یہ خاصہ بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو عزیزان محترم، حضرت حرام بن ملیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیر معونہ پر آپ کی شہادت ہوئی اور آپ نے اپنا خون ہاتھوں پر لے کر چہرے پر ملا اور فرمانے لگے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ کی خاصیت ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں عبیدہ بن سعید لوہے کا لباس پہن کر میدان میں اترا، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام سے وہ نیزہ مانگ لیا اور فرمایا کہ یہ میں اپنے پاس یادگار رکھوں گا۔ یہ خاصیت صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ خاصیت صرف آپ کی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ پیچھے میں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ بخاری میں اور مسلم کے اندر ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت زبیر بن عوام وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام میں دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ اسی طرح اور پھر یہ حضرت زبیر بن عوام وہ عظیم مجاہد ہیں جن کا ایک ایک عضو میدان جنگ میں اللہ کی راہ کے لیے زخمی ہوا، ایک ایک عضو، پورے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روکا ہے اور ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے آپ کا شل رہتا تھا۔ یہ خاصیت آپ کی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ واحد صحابی ہیں جن کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صبح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور حضرت اسامہ بن زید وہ واحد صحابی ہیں جن کو جوانی کے عالم میں ابھی لڑک پن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے میدان جہاد میں بھیج دیا تھا۔ اور جس وقت لوگوں نے کہا حضور آپ نے ایک نوجوان کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اس کا والد مجھے تم سب سے زیادہ پیارا تھا اور یہ اپنے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح جب نجران کے لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک امانت دار آدمی بھیج دیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسا امین بھیجوں گا، ایک ایسا امانت دار بھیجوں گا کہ جیسے کسی کے امین ہونے کا حق ہوتا ہے ایسا آدمی بھیجوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ جاؤ، اور میرے آقا نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ میری امت کا امین ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خاصیت ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو محبوب علیہ السلام کی ہر صحابی کی عظمتوں کے قائل ہیں، اہل بیت کے ایک ایک فرد کے نوکر ہیں۔ اسی طرح جب میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر بیمار ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا آپ کا عاشق ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا میرے والد دل کے نرم ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں، اتنا آپ سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان کی ہچکی لگ جائے گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور جمال جہاں آرا کا دیدار نہ ہوا، آپ کی روتے روتے ہچکی بند گئی، امام بھی رو رہا ہے، مقتدی بھی رو رہے ہیں۔ اس طرف حجرہ تھا، میرے آقا علیہ السلام جانے جانا جانے کائنات اپنے حجرے میں جلوہ گر تھے۔ جب رونے کی اور سسکیوں کی آہوزاری کی آوازیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میرے آقا نے فرمایا اے عباس میں بھی ہوں میرے غلام تڑپے، اے علی میں بھی ہوں میرے غلام میری جدائی میں روئے۔ تو آپ نے یہ کھڑکی سے جیسے پردہ ہٹایا تو بیمائے امام اور مقتدی کے سب کا چہرہ مروخ مصطفیٰ کی طرف پھر گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر گیا۔ عزیزان محترم، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ عشق کی وادی میں اگر دیکھنا ہو، عشاق کا ذکر پڑھنا ہو، عشاق کا تذکرہ کرنا ہو، گھر بار مال و متاع جان عزت و آبرو جنہوں نے لٹائی ہے وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کے صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ ظہر اور عصر میں کیا محبوب علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا جی فرماتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، امام کھڑا ہو ادھر، مقتدی پیچھے ہو، ان کو پتہ چلتا ہے داڑھی ہل رہی ہے؟ تو شارحین نے لکھا ہے، آپ شروحات کو پڑھیں تو صحیح، اس میں لکھا ہے کہ جب صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے اور رخ مصطفیٰ کو بھی تکتے رہتے تھے۔ آج کا ملا کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، اور صحابہ نے بتایا کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، اور عاشق کہتے ہیں خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال آئے تو نماز ہوتی ہے۔ اور امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم پڑھو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے دل میں اپنے محبوب کو دیکھو، پھر کہو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو العباس مرسی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے رہے 500 مرتبہ۔ ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سلام پھیرا، کہنے لگے اے ابو العباس کیا بات تھی آج آپ نے 500 مرتبہ یہ سلام پڑھ دیا؟ فرمانے لگے آج رخے جانا کسی اور طرف توجہ میں تھے، جب میں سلام کرتا ہوں جب تک میرے آقا جواب نہیں دیتے میں نماز ہی مکمل نہیں کرتا۔ آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور متوجہ تھے، انہوں نے جواب دیا ہے تو میں نے نماز مکمل کیا ہے، میں بھی پڑھتا رہوں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا امتی، وعلیکم السلام یا امتی، میرے آقا نے جواب دیا ہے تو میں نے نماز کو مکمل کیا۔ تو وہ رخ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے۔ اچھا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کعبے سے منہ کو پھیر لیں تو کیا نماز آپ کی رہے گی یا ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی نا۔ سمت قبلہ، استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، امام ابو بکر صدیق ہے، پھر اور سارے صحابہ ہیں، اور رخ مصطفیٰ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ پھیر لیا تو کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق تم نے چہرہ پھیر لیا، مقتدیوں نے دیکھ لیا، تمہاری نماز ختم ہو گئی؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، یہ سچ ہے کہ کعبے سے منہ پھیرا تھا، کعبے کی طرف جو رخ ہو گیا تھا، نماز کیسے ٹوٹی؟ عزیزان محترم، یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، پھر ضمناً میرا دل کہہ رہا ہے ایک دفعہ پھر آج گئے، توجہ ہے آپ؟ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چاند گرن والی نماز پڑھا رہے تھے، نفلی نماز تھی، صحابہ موجود ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے نا مصلی سے 2 قدم آگے چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب محبوب علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے مصلی سے آگے ہوئے اور صحابہ کی تو نظر رخ مصطفیٰ پہ رہتی تھی، آپ نے ہاتھ ایسا کیا اور پھر ہاتھ کو ہٹا لیا، 2-3 مرتبہ ایسا کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز کا انداز بدل گیا تھا یا کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں میری نظر چلی گئی تھی اور جنت کے اندر انگور لگے ہوئے تھے، میں نے چاہا یہ اپنے امتیوں یعنی تمہارے لیے میرے صحابہ توڑ لوں تو میں ایک مٹھی بھرنا چاہتا تھا، اور یہ جنت کی نعمتیں تھیں، یہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ میں نے یہ خیال کیا تم لوگ جب جنت میں جاؤ گے وہاں جا کے خود ہی نعمتیں کھا لینا۔ اب حدیث پاک اتنی ہے، حدیث اتنی ہے، اب اس کی شرح جو بیان کرنے لگا ہوں وہ شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ حدیث پاک بخاری شریف میں اتنی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ ایسے کیا اور انگور کے گچھے تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جب لوگ جنت میں جائیں گے وہاں یہ نعمتیں کھا لیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جنت میں چلے گئے تھے یا جنت محبوب کے قدموں میں آ گئے تھے؟ توجہ نہیں کیا آپ نے۔ اب آپ اتنی تقاریر اور خطابات سنتے ہیں، اتنے سنتے ہیں، آپ اتنا تو آپ کی پرواز بلند ہونی چاہیے نا بھئی، جنت آپ کے قدموں میں آ گئی تھی یا آپ جنت میں چلے گئے تھے؟ ذرا جنت پر میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ جنت کہتے کس کو ہے؟ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو خدا میزبان ہو، اور جنت اس مقام کو کہتے ہیں جو بھی نعمت کی آپ تمنا کریں گے ملے گی، اور جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں زندگی ہی زندگی ہو، موت نہ ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو ایریا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ جنت کا باغ کیسے بنا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، میرے محبوب ایک دفعہ چل کے آتے ہیں نماز پڑھانے، پھر چل کے جاتے ہیں گھر میں، 2 مرتبہ اس زمین کو میرے آقا کے قدموں کی قدم بوسی کا موقع ملتا ہے۔ ارے جنت بنتی جہاں ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگ جاتے ہیں۔ جہاں میرے آقا کے قدم لگے وہ جنت بن جاتی ہے۔ اور فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کب جنت بنتی ہے؟ جب محبوب کے قدم قبر میں لگتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے تھے محبوب کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے جانے جانا کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے شہنشاہ حسینہ کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے سید سروران کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے سیاح لا مکان کے بارے میں؟ جب قبر میں محبوب تشریف لاتے ہیں تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اچھا، محبوب علیہ السلام جہاں بھی ہوں جنت ہے، یہ تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، ایک اور بات کی بھی شرح محبوب نے فرما دی۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، او کما قال علیہ السلام، بخاری شریف کے حدیث واقع ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب جہاں ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں ان واللہ یؤتی وانما انا قاسم فعل متعدی ہے۔ اب فعل متعدی کہاں ہوتا ہے؟ میں آسان کر کے سمجھا دوں، جہاں پر عموم کا صیغہ ہو، کوئی خصوص کا نہ ہو، یعنی کیا مانگو، کتنا مانگو، کس وقت مانگو، جس وقت مانگو، جس پیمانے کا مانگو، مومن کو جب بھی ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ مطلب ہے ایک عموم ہوتا ہے کہ جب بھی مانگو، جتنا مانگو، جس وقت مانگو۔ یہ فعل متعدی جس آیت پر یا حدیث پاک لگے وہاں پر عموم ہوتا ہے، خصوص نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک چیز مانگو، جی علم مانگو، رزق مانگو، نہیں، جہاں فعل متعدی ہوگا وہاں عموم ہوگا، خصوص نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا، بہرحال یہ بھی ضروری ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ عطا کرتے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتے میں تقسیم کرتا ہوں۔
تو محبوب نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ ایک مٹھی بھر لوں اور قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا، تو پتہ چلا یہ کائنات پوری کا رزق میرے محبوب کی ایک مٹھی میں ہے، پوری کائنات کا رزق میرے محبوب کی مٹھی میں ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیں، سائنسدان لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو سورج ہے وہ 9.5 کروڑ میل سے لے کر 20-22 کروڑ میل تک کے فاصلے پر مختلف باتیں لکھی ہیں۔ چلے 9.5 کروڑ میل کا فاصلہ لے لیں، یہ کم نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے، آپ تو بڑے تنگ ہو کے بیٹھے، خیریت ہے؟ زور سے بولتے بھی رہے نا، پتہ نہیں سورج نظر آتا ہے نا؟ اچھا، سورج نظر آتا ہے آپ کو، سورج نظر آتا ہے ہمیں، سورج نظر آتا ہے عام آدمی کو، اور ہے یہاں سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ میں نے سب سے کم فاصلہ لیا، سب سے کم فاصلہ میں نے بتایا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس پر بھی میری تحقیق ہے، میں نے فزکس بھی، کیمسٹری بھی، بیالوجی بھی سارا کچھ پڑھ رکھا ہے، صرف یہ نہیں کہ مجھے حدیث یا قرآن آتا ہے۔ تو میں نے سب سے کم فاصلہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج نظر آتا ہے آپ کو۔ آپ کا شمار ولیوں میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صدیقین میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، شہداء میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ صدیقین تو سبحان اللہ اعلیٰ درجہ، اور پھر امام الانبیاء تو ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں۔ یارو، ہم تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، لیکن ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عطا سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ سے بات کو رزلٹ میں آگے دینے لگا، تو یہاں پر 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات اور بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی بچہ یا کوئی جانور زمین پر پیشاب کر دے تو وہ زمین کیسے پاک ہوگی؟ یہ سورج اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، اس پہ دھوپ پڑتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے۔ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، کسی مولوی سے پوچھیں، کسی فقیہ سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، جناب زمین خشک ہو گئی ہے، پاک ہے نہ پاک ہے؟ وہ کہیں گے جی زمین جب خشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا 9.5 کروڑ کا میل پر جو سورج ہے وہ آپ کی اس زمین کو پاک کر سکتا ہے؟ بھائی سورج تو 2 ہے نا قرآن میں، ایک ہے نبوت کا سورج اور ایک ہے آسمان کا سورج۔ یارو آسمان کا سورج میرے آقا فرماتے، اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتی، دنیا نہ ہوتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو یہ سورج بھی نہ ہوتا۔ سورج تو 2 ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک نبوت کا سورج ہے۔ اتنی بڑی عقل لے کے پھرتے ہو، آسمان کے سورج کو اتنی دور 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر زمین کا پاک کرنا مانتے ہو؟ نبوت کا سورج جب میرے آقا تمہارے سینے پر توجہ ڈالتے ہیں تو میرے آقا تمہارے سینے کو بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ حیرت نہیں ہے ویسے؟ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ جو سورج ہو وہ تمہاری زمین کو پاک کر دے، اور جو گنبد خضرا میں جلوہ گر نبوت کا سورج ہو، آپ سلام پڑھیں، محبوب توجہ کریں گے، وہ دل کی زمین کو پاک فرما دیں۔ اچھا، 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ دیکھ لیتے ہیں، کوئی درجہ نہیں، نسل انسانی سے تعلق ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ دیکھ لیا۔ اچھا، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں نا، ہاتھ آپ کا سر سے اوپر جاتا ہے 1 فٹ 1.5 فٹ، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جس آدمی کی نگاہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر جائے، ہاتھ اس کا جاتا ہے 1.5 فٹ، اور جس نبی کا ہاتھ مسجد نبی میں کھڑے ہو کے سیدھا جائے جنت میں، اس نبی کے نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو جس نبی کا ہاتھ جائے جنت میں، ارے جس آدمی کی نظر جائے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر، ہاتھ اس کا جاتا ہے 1.5 فٹ پر، اور جس نبی کا ہاتھ جائے جنت میں
سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں جنت کی نعمتوں پر اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا اگلی بات، ویسے جس طریقے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ سن نہیں رہے، آپ سو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اگلی بات، بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، پوری حدیث میں پوری نہیں پڑھا، آخری حصہ بیان کرتا۔ جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے جو سوالات تھے ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، اب اس کا تعلق دیکھنے دکھانے سے ہے، تکنے تکانے سے ہے۔ اس کو احسان بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں۔ تو جب بندہ عبادت کرے تو مقام احسان پر فیض ہو، یہ حکم ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مجھے یہ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام جو محبوب رب العالمین ہیں، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے مقام احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے نماز میں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنے امت کے لیے کچھ لے لوں۔ کھڑے نماز میں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے کچھ لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو برے صغیر میں ایک جانور پیدا ہوا، اس نے یہ لکھا کہ نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے نماز میں ہیں، خیال امت کا، کھڑے نماز میں ہیں، خیال امت کا، کھڑے نماز میں ہیں، خیال امت کے رزق کا، کھڑے نماز میں ہیں، خیال پھر اپنی امت کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، نگاہ نبوت تھی، دیکھ رہی تھی، کل کو لوگ کہیں گے نبی کا خیال نماز میں آئے، نماز نہیں ہوتی۔ بتا دوں اگر نبی کو امت کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر امت ہی کو نماز میں محبوب کا خیال آئے گا تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو کتنا سمجھا سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، تو یہ شان ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محبوب علیہ السلام میرے آقا نے حکم دیا ایک مرتبہ کہ نماز پڑھو، لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا لا 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 لا، نہیں نہیں، اللہ اور عرش کے فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو مصلی پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ افضلیت ہے میرے صدیق اکبر۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور شریعت کے معاملات کو سختی سے نافذ کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہے۔ یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور فرمایا حیا کا پیکر عثمان غنی ہے، یہ شان حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اور فرمایا قضاء کے فیصلے پر، یعنی عدل اور انصاف کا پر جو سب سے معمور شخصیت ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہیں، اور میراث کا علم رکھنے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور قرآن پاک کے خوبصورت قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، اور سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اب یہ دیکھیں میرے آقا شان تقسیم فرما رہے ہیں، اپنے امتیوں کو شان تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ ایک شانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نوازا ہے۔ حضرت خالد بن ولید وہ واحد ہیں، وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑی، میرے آقا نے سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ یہ لقب حضرت خالد بن ولید کا ہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا یکے بعد دیگر نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے۔ یہ شانیں صرف حضرت عثمان غنی کی ہیں۔ اچھا کبھی کبھی نا میں بیٹھ کے ایک بات سوچتا ہوں
کہ ہم لوگ نا کیسے ہو گئے، ہماری زبان اور دل کا تعلق ختم ہو گیا، دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے۔ میں آپ کو 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات سے۔ مثلا کوئی بھی ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، ان سے پوچھو جناب کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولیے، اللہ کرے سب جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ منورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی نور والا۔ اچھا یہ شہر نور والا ہو گیا؟ جی نور والا شہر ہے۔ کیسے بنا؟ سبحان اللہ، بھائی نور والے آئے ہیں شہر میں تو نور والا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی بات ہے، جس شہر میں وہ آئے وہ منورہ، جس کی وجہ سے نور والا بنا، اس نبی کے نور کو نہیں مانتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جس نبی کی وجہ سے یہ منور ہوا اس کا نور نہیں مانتے اور کہتے مدینہ منورہ، سارے کہتے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ اللہ کے بندے جس کی وجہ سے یہ منور ہوا ہے۔ اچھا حضرت عثمان ذو النورین، 2 نوروں والا، بھائی 2 نور والے کیسے بن گئے؟ جی یک کے بعد دیگر سرکار کی 2 صاحبزادیاں آئیں تو 2 نور ملے تو 2 نور والے ہو گئے۔ تو میں نے کہا جن کے گھر سے 2 نور ملے وہ ذو النورین، تم اکیلا محبوب کا نور نہیں مانتے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں جی۔ اچھا پھر حضرت جعفر تیار، جعفر بن ابی طالب آپ کا نام ہے، حضرت علی کے بھائی ہیں، اور کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو وہ کہتے ہیں جعفر تیار۔ تیار کا معنی ہوتا ہے پروں والا، تیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا۔ جعفر تیار کیوں کہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے، ایک دن محبوب علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، میرے آقا نے دیکھا، فرمایا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کوئی نہیں آ رہا، کس کو سلام کا جواب عطا فرما رہے؟ میرے آقا نے فرمایا حضرت جعفر تیار اور حضرت عبداللہ بن رواح یہ شہید ہو گئے تھے نا جنگ موتا کے موقع پر، تو یہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے پارت آور میں اڑتے ہوئے یہاں سے جا رہے تھے، اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں سے جب گزرے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے سلام کا جواب دیا ہے، تو میں اس دن سے اور یہ بن گئے جعفر تیار۔ کسی مکتبہ فکر کا ہو جعفر تیار، میں کہتا ہوں جنہوں نے بتایا کہ جعفر تیار ہے تم نے جعفر تیار مان لیا، جس نگاہ نے دیکھ کے بتایا اس نگاہ کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جیسے نبی نے بتایا کہ یہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواح اس سے نیچے ہیں، تو میرے آقا نے ایک بات بتائی، حضرت عبداللہ بن رواح نیچے ہیں، حضرت جعفر تیار اوپر ہیں، تو کسی نے سوال کیا جی ایسا کیوں؟ فرمایا یہ میرے قرب کی وجہ سے، یہ میری خاندانی نسبت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا اس جہان میں بھی جا کے صحابہ نے نسبت مصطفیٰ کو برقرار رکھا ہے، محبوب کی ادب کو برقرار رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب نے اپنے صحابہ کو جو عطا فرمائی ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا، فلاں جو بیوہ ہے اس کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں جو یتیم بچیاں ہیں ان کی خدمت فلاں کرے گا، رجسٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اچھا مدینے کے اندر نا کچھ یتیم بچیاں تھیں جو محبوب کی زندگی میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، ان کو جانوروں کا دودھ دو کے دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے۔ جس وقت آپ خلیفہ بنے تو بچیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، چھوٹی بچی بڑی کو کہتی ہے باجی پہلے تو جانے جانا دنیا میں جلوہ گر تھے، حضرت صدیق اکبر آتے تھے جانوروں کا دودھ دو کے دیتے تھے، اب چونکہ امور اتنے ہوں گے، ذمہ داریاں اتنے ہوں گی، فتنے اتنے ہو گئے ہیں، سب کا ارتداد کرنا ہے فتنوں کا، صدیق اکبر نے ہر آنے والے کی بات سننی ہے، صدیق اکبر نے لوگوں کو تسلی دینی ہے، صدیق اکبر نے دور و دراز سے لوگ جانے جانا کی مزار مقدسہ پہ آ رہے ہیں، سب کو ملنا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تو ہمیں جانوروں کا دودھ نہیں دو کے دیں گے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو دروازہ کھولتے ہیں تو بچیاں دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، اے امیر المومنین آپ تو اتنے مصروف تھے، آپ کیسے آئے اتنی مصروفیت میں؟
تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے پہلے جو تمہاری خدمت کرتا تھا وہ نفلی عبادت تھی، اب جو خدمت کروں گا یہ مجھ پر فرض ہے، یہ مجھ پر فرض ہے، اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجسٹر بنا ہوا تھا، کس بیوہ کی کس نے خدمت کرنی ہے، کس یتیم کی کس نے خدمت کرنی ہے۔ میں نے دیکھا ایک نبینہ عمر رسیدہ بڑھیا ہے اور بیوہ ہے، اس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا ابو بکر صدیق کسی کا نام نہیں ہے، آپ خاموش ہو گئے، نام نہیں بتایا۔ کہتے ہیں میں نے چوکیدارہ شروع کر دیا، دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، یہ کون آتا ہے۔ فرماتے میں ایک دن گیا بیوہ کے گھر میں نے کہا بھائی بتا کون آتا ہے تیرے گھر میں خدمت کرتا ہے، جھاڑو دیا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، کپڑے صاف ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نبینہ ہوں، نہیں دیکھ سکتی، کوئی مرد آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے، میری خدمت ہوئی پڑی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ایک متجسم تصویر دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے رحم دل ہیں امت پر۔ فرماتے ایک دن میں ایک گلی میں چھپ کے بیٹھ گیا، رات کا وقت تھا، میں نے کہا اب میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے، یہ کون ہے جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، سردی کا موسم ہے، چہرہ چھپائے ہوئے ایک شخص خرامہ چلے آ رہے ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہے، جوتی پاؤں میں نہیں ہے۔ آج تو بڑی سہولتیں سڑکیں ہیں، پھر بھی آپ جائیں نا تو دوپہر کو آپ ننگے پاؤں چال نہیں سکتے حجاز میں، اتنا گرمی ہوتی ہے۔ اس وقت تو نکیلے پتھر تھے، وہ پتھر جو ہے نا پاؤں کے تلوؤں میں لگتے تھے، زخمی کر دیتے تھے۔ جوتی نہیں ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، آہستہ آہستہ ایک شخص چلے آ رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے میرے قریب ہے میں بھاگ کے سامنے گیا، میں نے کہا نوجوان چہرے سے پردہ ہٹائیں، دیکھنا چاہتے ہو کون ہے۔ جب چہرہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا، یہ پچھلے پیر جوتی نہیں پہنی ہوئی، اب آپ نے 2 جوابات دیے ہیں، یہ دل پہ رکھ لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ میری جو جوتی ہے نا وہ رات کو جب چلتا ہوں پچھلے پیر نا تو پاؤں رکھتے ہوئے آواز آتی ہے۔ میں نے کہا جب میں چلوں گا تو یہ جوتی میری نیکی کی تشہیر کرے گی، میں چھپانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کی محبت کے نعرے لگانے والوں، کسی کو تم ایک گٹو آٹے کا دیتے ہو تو تصویریں بنا کے فیس بک پہ چڑھا دیتے ہو گروپ میں، میں نے جی فلاں نیکی کی ہے، فلاں نیکی کی ہے۔ ارے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نیکی کر کے چھپتے ہیں اور تم نیکی کر کے چھپتے ہو، نہیں سمجھ؟ چھپنے میں اور چھپنے میں فرق ہے نا۔ ہم جو صدیقی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے، فاروقی ہیں، فاروق اعظم کو ماننے والے، عثمان غنی کو ماننے والے، مولا کائنات کے نوکر، ہمیں تو چھپنا ہے، نیکی کرنی ہے اور چھپنا ہے۔ اور جو ان کے غلام نہیں ہوتے وہ نیکی کر کے پھر چھپتے ہیں۔ کہاں چھپتے ہیں؟ اخباروں میں، کہاں چھپتے ہیں؟ فیس بک پر، کہاں چھپتے ہیں؟ ٹی وی چینلوں پر۔ نہیں، یہ تو نیکی ضائع کرنی ہے۔ جو ایک دفعہ نیکی کر لے پھر اس کی تشہیر کرے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، نفلی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ایک صاحب آئے تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، اپنے اونٹ کو کہا چل بے اونٹ کھڑا ہو جا، ابھی تو نے 2 حج کیے ہیں اور ابھی حج کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھا لیا، فرمایا جا، تو نے نفلی حج کیے، تیرے حج ضائع ہو گئے، دوبارہ شروع کر، کیونکہ نفلی عبادت کی تشہیر کرو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں تو عجیب تماشا بنا ہوا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، آپ لائک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ماں مر گئی، یہ لائک کا بٹن دبا رہے، پسند کر رہے، اچھا ہو۔ کوئی عقل ہے، کوئی شعور ہے، کوئی تمیز ہے، کوئی فہم و فراست ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے پھر لوگوں سے فضول روکے، او جی بتائیں یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے دین کا حسن نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا میرے دین کا حسن ہے جس بات سے کام نہ اس کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ دین کا حسن یہ ہے، دین کا حسن یہ ہے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، جس بات سے کوئی تعلق نہ ہو، سروکار نہ ہو، چھوڑ دو۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں کام دی گال کرو تو بلے دے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نے اس لیے جوتی نہیں پہنی کہ اس کی آواز پیدا ہوگی اور یہ تشہیر ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں چلوں گا پچھلا پہرے میری جوتی کی آواز سے کوئی بے آرام نہ ہو جائے، کسی کے نیند میں خلل نہ آ جائے، کسی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور پھر ہم کیا پھر اپنی نیکی کیسی تشہیر کرتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے کون طالب علم ہے، کون بیمار ہے، کس کو تکلیف ہوگی۔ یہ دین نہیں ہے، دین تو محبت کا نام ہے، دین تو محبوب سے ادب کا نام ہے، دین تو سرکار سے پیار کا نام ہے۔ وہی تنگی وقت کا دام و شکوہ رہتا ہے، گفتگو شروع کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری معلومات کو قبول فرمائے اور ہمیں